السلام علیکم دوستو، ہم پڑھ رہے ہیں سمیرہ حمید کا ناول یارم۔ آج اس کی ایپیسوڈ نمبر ہے 18۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے کی بات کہوں گی، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ لوگ سن لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، کائنڈلی سبسکرائب کر دیا کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب میری زندگی بدل سکتا ہے۔ مانچسٹر پکارڈلی گارڈن میں 230 فٹ اونچا سٹار فلائر جھولا ہے جو اتنی بلندی پر بلندی سے ہی نازا ہے۔ امرہ دیکھو گی 230 فٹ کی بلندی سے مانچسٹر کیسا لگتا ہے؟ یونی کے باغ میں گمسم بیٹھ کر ویرا نے قریب آ کر اسے لالچ دی اور زبردستی اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پکارڈلی گارڈن لے آئی۔ کچھ وہ اداس تھی کہ قریب سے گزرتے آلیان سے اس نے ہائے کہا تو وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ گیا جیسے وہ اس سے کوئی خیرات مانگ رہی ہو اور وہ اسے خیرات دیتے دیتے تھک گیا ہو، اور کچھ وہ اپنے ذہن کو کہیں اور لگانا چاہتی تھی تاکہ کم سے کم سوچ سکے کہ وہ مانچسٹر کو 230 فٹ کی بلندی سے دیکھنے کے لیے جھولے میں بیٹھ گئی۔ لیکن 230 فٹ کی بلندی سے اسے مانچسٹر تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں سے تو موت نظر آ رہی تھی، موت۔ ویرا نے اس کی کمر میں گھونسا جڑا، خاموش بیٹھو امرہ۔ لیکن امرہ نے دور، بہت دور دھندلے ہوتے مانچسٹر کو جیسے آخری بار دیکھا اور سارے مانچسٹر کو گواہ بنایا کہ میں مرنے جا رہی ہوں، آؤ اور مجھے بچا لو، ہائے مجھے بچا لو۔ وہ ایسے چلائی اور چلاتی ہی رہی کہ بہت سے وقتی بہرے ہو گئے۔ یونی کے کئی اسٹوڈنٹ سٹار فلائر میں موجود تھے، گول گول گھومتے جھولے میں بیٹھے، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں۔ ویرا نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مرنے والوں کے ساتھ کوئی ایسے کرتا ہے بھلا؟ وہ مرنے جا رہی ہے اور چلائے بھی نہ، دادا جی، دادی جی۔ وہ تو اس کے لیے بھی سٹار فلائر میں بیٹھ گئی تھی کہ روسی کمانڈ ویرا کے آگے اس کی سبکی نہ ہو، پر سبکی بہتر تھی بنسبت موت کے، ہے نا؟ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ زمین پر آتے ہی ویرا نے اس کے بازو میں چٹکی بھری۔ امرہ سن سی نہ ہو چکی ہوتی تو اس چٹکی پر چلا اٹھتی۔ مجھے نہیں پتا میں اتنا ڈروں گی، ویسے ایسے ڈرتی نہیں، آج نہ جانے کیوں ڈر سی گئی۔ امرہ صاف صاف جھوٹ بول رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ سٹار فلائر کا آخری رائڈ تھا، تم مر جاتی اوپر ہی تو حکومت اسے بند کرا دیتی۔ شکر تھا وہاں کارل نہیں تھا۔ امرہ آس پاس شرمندہ سی دیکھ رہی تھی۔ جو لوگ ان کے ساتھ جھولے میں بیٹھے تھے وہ بھی کڑے تیوروں سے دونوں کو گھور کر گزر رہے تھے کہ یعنی ہمارا تو مزہ خراب کر دیا نا، یونی چک ہو۔ امرہ رات کو سوئی تو پھر سے 230 فٹ کی بلندی پر تھی۔ آنکھ کھلی تو سادھنا اور اینون اس کے سرہانے کھڑی تھیں۔ ویرا نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی آنے کی۔ کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے؟ سادھنا اسے پانی پلانے لگی۔ میں ٹھیک ہوں، شکریہ، آپ دونوں جائیں۔ اینون اس کی ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ جب تم ٹھیک ہوتی ہو تو ایسے چلاتی ہو، اینون نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ کوئی پریشانی ہے تمہیں امرہ؟ سادھنا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ پہلے جیسی کیسے؟ تم مرجھا سی گئی ہو، ایسے لگتا ہے تمہارے اندر کچھ سوکھتا جا رہا ہے۔ تھک جاتی ہوں میں، کاش یہ تھکن ہی ہو اور تم بالکل ٹھیک ہو۔ سادھنا اس کے بال چھو کر چلی گئی۔ کاش یہ خواب ہی ہو اور کھڑکی کے نیچے آلیان کھڑا ہو۔ کروٹ بدل کر اس نے سونے کی کوشش کی۔ اگلے دن شروع کے 2 لیکچرز چھوڑ کر اسے ایک پاکستانی گھر جانا پڑا۔ سادھنا کی کمر میں بہت درد تھا اور وہ اپنی ڈیوٹی دینے نہیں جا سکتی تھی، لیکن خاتون باضد تھی کہ ان کے گھر شام کو پارٹی ہے، اس لیے سادھنا ہر صورت اپنا کام کر کے جائے۔ سادھنا کو کمر پر ہاتھ رکھ کے کراہتے دیکھا تو امرہ نے اس کی جگہ کام کرنے کی پیشکش کی جو سادھنا نے بہت مشکل سے مانی۔ خاتون نے اس سے سارے گھر کے کا اتنا کام لیا کہ وہ واپس یونی جانے کے قابل ہی نہیں رہی۔ یونی، جاب، پڑھائی، اسے سب پہلے مشکل لگتا تھا لیکن اب وہ اس کی عادی ہو چکی تھی۔ زندگی تھوڑی سی مشکل تھی، بدترین نہیں۔ ہاں، جو سکون اس کے پاس ہوا کرتا تھا اب وہ کہیں نہیں رہا تھا۔ اسی دوران اسے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیکسپیئر کے ڈرامے دیکھنے کا اتفاق ہوا، اور شیکسپیئر کے لکھے ڈرامے اتنے اچھے تھے، باکمال ہوتے تھے کہ لیکن سٹیج پر آ کر تو انہوں نے حد ہی کر دی، اتنے زبردست تھے کہ آنکھ جھپکے بنا دیکھتے جاؤ۔ دوسرے سیمسٹر میں کورس کی نوعیت بدل گئی تھی، وہ مشکل لگنے لگا تھا۔ یونی میں مشہور ہے جب تک پہلے سیمسٹر کی کتابوں کے ساتھ جان پہچان اور دوستی ہونے لگتی ہے، سیمسٹر ختم ہو جاتا ہے، اور دوستی جو ہوتے ہوئے رہ چکی ہوتی ہے وہ ایگزامز میں دشمنی نبھا کر جاتی ہے۔ نہیں، اس میں بیچارے اسٹوڈنٹس کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو کتابوں کو بھی ایسے ہی سر پر سوار کرتے ہیں جیسے فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب کو۔ ان کو انہیں پڑھنے کی بھی اتنی ہی بے قراری ہوتی ہے جتنی لاگ ان ہونے کی۔ امرہ کو ٹرافورڈ شاپنگ سینٹر میں بالی ووڈ ڈھابہ میں اچھے معاوضے پر جاب آفر ہوئی تھی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس کا دل نہیں چاہا اپنا سٹور چھوڑ کر جانے کے لیے۔ وہاں 7 سیلز مین اور 2 مینیجر تھے اور وہ ان سب کی عادی ہو چکی تھی، بغیر کسی وجہ کے ان سے لگاؤ محسوس کرتی تھی۔
امرہ تبدیلی کو پسند بھی کرتی تھی اور تبدیلی سے خائف بھی رہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں ایک چیز کے لیے پوری شدت سے تبدیلی کی خواہش کی تھی، اپنے ماحول کے بدل جانے کی، اور اب یہاں اسے ہر چیز کے ساتھ گہری وابستگی محسوس ہوتی تھی۔ یونی کے ساتھ، اپنی کلاس میں موجود اپنی نشست کے ساتھ، کلاس ڈور تک کے ساتھ، یونی کے ایک ایک درخت، گھاس کے ایک ایک کتے کے ساتھ، یونی میں جا بجا استادہ خاموش مشہور شخصیات کے مجسموں تک کے ساتھ بھی۔ ہر چیز اسے اپنا آپ محسوس کرواتی تھی، اس سے باتیں کرتی تھی، وہ جانتی تھی وہ مانچسٹر میں مہمان ہے، اور یہی چیز اسے کرب میں مبتلا کر دیتی تھی۔ آکسفورڈ روڈ پر واقع چرچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ کبھی کبھی دادا سے بات کر لیا کرتی تھی، ورنہ خاموش بیٹھی آتی جاتی ڈبل ڈیک بسوں کو تکا کرتی اور ہنستے مسکراتے باتیں کرتے اسٹوڈنٹس کو کسی قدر حسرت سے دیکھا کرتی تھی۔ کبھی وہ بھی ہنسنے والوں میں شامل رہی تھی، بے فکری تھی، کوئی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ چرچ کی سیڑھیوں پر اکیلے بیٹھنے کی نوبت وہ خود پر خود لے آئی تھی، اور اکثر وہ وہاں پائی جاتی اور سوچا کرتی اگر اسے پاکستان جانا ہے تو ان سب چیزوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا ہے۔ یہ سب اس کا اپنا نہیں تھا، لیکن اس سب نے اسے اپنا بنا لیا تھا۔ یہ سب اپنا ہے، یہ سب اپنا نہیں رہے گا، یہ یہیں رہ جائے گا۔ اگر یہ سب یہیں رہ جائے گا تو وہ تو خالی ہاتھ رہ جائے گی نا، تو کیا مانچسٹر اسے یہ سب دے کر وہ سب واپس بھی لے لے گا؟ دوسرے سیمسٹر نے اسے سہما دیا تھا، دوسرا سیمسٹر بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، تیسرا اور چوتھا بھی، بس پھر سب ختم۔ چلو گھر واپس، اسی ماحول میں جس میں وہ نہس تھی، اور وہ رات کو مانچسٹر میں سوتی، صبح آنکھ کھلتی تو لاہور ماڈل ٹاؤن اپنے گھر میں ہوتی، دادا کے کمرے کی کھڑکیوں سے روشنی لکیر بناتی عین اس کی آنکھوں پر برس رہی ہوتی۔ تلملا کر وہ آنکھیں کھولتی، سامنے ہی دادا اور اس کی مشترکہ تصویر دیوار پر جگمگا رہی ہوتی۔ وہ چیخ مار کر اٹھ جاتی، میں لاہور کب آئی، مانچسٹر کہاں گیا؟ اس کے دل کی دھڑکن کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ جاتی۔ شٹل کاک کے نیم اندھیرے کمرے میں وہ گہری گہری سانسیں لے رہی ہوتی، اٹھ کر کھڑکی تک جاتی، باہر مانچسٹر پر نظر دوڑاتی، اسے پھر بھی لگتا یہ خواب ہی ہے۔ حقیقت میں تو وہ ماڈل ٹاؤن اپنے گھر کے بیڈ پر سوئی یہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ ویرا کو فون کرتی، ویرا صبح یونی جانا ہے؟ نہیں، صبح تمہیں الیکٹرک چیئر پر بٹھایا جانا ہے، صبح تمہاری موت کا دن ہے، ویرا چلا کر کہتی۔ وہ کئی بار اس بیچاری کو ایسے تنگ کر چکی تھی۔ تمہیں یہ راتوں کو کیا دورے پڑتے ہیں امرہ؟ ویرا صبح پوچھتی۔ اب وہ اسے اپنے دوروں کی کیفیت کیا سمجھاتی کہ اس کی آنکھ جب لاہور پر کھلتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ وہ سائی کے پاس اگلی صبح آئی۔ سائی، میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ اچھا؟ وہ مسکرانے لگا۔ کیا مجھے اب یہ نہیں پوچھ لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ؟ ہاں پوچھ لو۔ لڑکی کا چہرہ تو نظر نہیں آیا، لیکن اس نے چولی پہن رکھی تھی، ہاتھوں میں گول گول مہندی لگا رکھی تھی۔ بسنت بہاری رنگوں نے سائی کے وجود کا احاطہ کیا۔ سنا ہے خواب الٹے ہوتے ہیں جیسے وہ نظر آتے ہیں اس سے۔ یہ الٹ نہیں ہوگا، میرے دادا کہتے ہیں فجر کے وقت دیکھے گئے خواب سچے ہوتے ہیں۔ کیا واقعی؟ بسنت بہاری رنگ پھر سے اس کے وجود کے گرد اڑنے لگے۔ مجھے حیرت ہے تم نے میرے لیے خواب دیکھا۔ مجھے حیرت نہیں ہے، ہم باقاعدہ دوست نہ سہی، ہم میں ایک تعلق تو ہے۔ تم نے کتنی بار سنا ہے مجھے؟ سائی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ سیئی ٹال تھا، پوری یونی اس کے پاس آتی تھی، اور وہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا شاید۔ میں جذباتی ہو رہا ہوں، مجھے تمہارا خواب اچھا لگا۔ کیا تم مجھے اپنی شادی میں بلاؤ گے؟ کیا تم میری شادی میں آؤ گی؟ ہاں ضرور آنا، آلیان کے ساتھ۔ اوہ، اس نے اپنی زبان پکڑی، وہ واقعی جذباتی ہو رہا تھا، اس کی زبان پھسل گئی تھی۔ مطلب آلیان بھی اس کے پاس آیا تھا، شاید آدھی رات کو آیا ہو، اسے جگا کر بورڈ اس کے پاس ٹکا کر یا اپنے ساتھ چہل قدمی پر آمادہ کر کے، تب وہ ساتھ تھے، یا تب جب وہ جدا ہوئے۔ وہ اسے کن دنوں کی باتیں سناتا رہا ہوگا، تب جب کہ سازوں نے بجنا شروع کیا تھا، یا تب کہ جب ساز ٹوٹ کر گونگے ہو گئے تھے۔ بہار سے پہلے اور بہار کے بعد نہ جانے وہ کتنی بار آ چکا ہوگا سائی کے پاس، امرہ سے ملنے کے بعد اور امرہ کو چھوڑ دینے کے بعد، سائی کے سامنے کہکے لگاتے ہوئے، سائی کے سامنے آنسو چھپاتے ہوئے۔ ایک بار امرہ نے آلیان سے پوچھا تھا، تم کبھی سائی کے پاس گئے ہو؟ ہاں، وہ شرارت سے مسکرانے لگا۔ مسٹری ہنسی۔ تم ایسے کیوں ہنس رہے ہو؟ حسب عادت وہ شک میں مبتلا ہو گئی۔ ایسے کیسے؟ مسٹری سے؟ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میں مسٹری ہنس رہا ہوں۔ ایک بار میری بہن بھی ایسے ہی ہنسی تھی، میں نے اس کے بال پکڑ لیے تھے، دوبارہ اس نے مجھے نہیں چڑھایا تھا۔ میں تمہیں چڑھا تو نہیں رہا، البتہ تم میرے بال پکڑ سکتی ہو۔ ویسے بال پکڑ کر تم کرتی کیا ہو؟ میں نے اس کا سر دیوار میں دے مارا تھا۔ غیر ارادی طور پر آلیان اس سے ایک قدم دور ہوا اپنا سر بچانے کے لیے۔ امرہ نے فلک شگاف کہکا لگایا۔ مجھے یقین دلاؤ تم مذاق ہی کر رہی ہو۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ایسا کیا ہے۔ امرہ کو اس کی حیرت اچھی لگی۔
تم بہت چھوٹی ہوں گی نا تب؟ حیرت سے اس کی آنکھیں امراہ پر ٹھہر سی گئیں۔ نہیں، میں فرسٹ ایئر میں تھی تب۔ اور اس کا کیا بنا؟ بائیں ہاتھ کی پہلی انگلی کو اس نے بائیں آنکھ کے کنارے رکھا۔ کس کا؟ میری بہن کا؟ امراہ کو اس کی حیرت اچھی لگی۔ نہیں، اس کے بیچارے سر کا۔ ٹھیک ہی رہا، بس اب وہ ذرا سی تیز آواز میں بات کرے تو اس کے سر میں درد سے ٹیس اٹھتی ہے۔ امراہ نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، اوہ پر میرا نہیں خیال کہ صرف ٹیس ہی اٹھتی ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اپنے سر کو اس سے اور دور لے گیا۔ پھر بتاؤ تم نے سائی سے کیا کہا؟ میرے بارے میں ہی کچھ کہا ہوگا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ تمہارے بارے میں ہی کچھ کہا ہوگا؟ تمہارے ہنسنے کے انداز سے۔ کیا تم نے اسے بتایا کہ میں بھی کر کے روتی ہوں اور ایسا کرتے کس قدر بری لگتی ہوں؟ یا تم نے اسے یہ بتایا کہ میں نے تمہیں تھپڑ مار دیا تھا؟ عالیان لب دبائے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرتا رہا، اور جب مذاقاً صرف اسے ڈرانے کے لیے امراہ نے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھائے تو وہ کہکا لگاتا ہوا بھاگ گیا۔ میں اب اسے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ تم جیسی خونخوار بلی سے بچ کے رہے۔ جاتے ہوئے وہ کہہ گیا۔ سائی دیکھ رہا تھا کہ امراہ چپ کی چپ رہ گئی ہے۔ امراہ، سائی نے اسے متوجہ کیا۔ خاموشی سے سائی کو دیکھ کر امراہ اس کے پاس سے چلی آئی اور بزنس ڈپارٹمنٹ آ گئی۔ کاش آج تو اسے عالیان نظر آ جائے۔ اور کوریڈور میں دیوار کے ساتھ سر ٹکائے ایک سیدھی اور ایک ترچھی ٹانگ کھڑی کیے اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف وہ اسے نظر آ گیا۔ امراہ کو خود کو دیکھ کر لگتا کہ وہ اتنے بڑے مانچسٹر میں اکیلی رہ گئی ہے، جبکہ اسے دیکھ کر اس نے جانا کہ اکیلا ہونا کسے کہتے ہیں۔ وہ ایسے خاموش کھڑا تھا جیسے اس کی زبان نے کبھی کلام کی زحمت ہی نہیں اٹھائی، نہ اب وہ یہ خواہش رکھتی ہے۔ کوئی اتنا خاموش کیسے ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ گمان گزرے؟ عالیان پر یہ گمان پختہ ہو رہا تھا۔ جن بہاروں کو ساتھ لیے وہ چلا پھرا کرتا تھا، ان سب بہاروں کو خفا کیے ان سے خفا ہوئے وہ بے نور سا کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مسکرانے پر مائل لوگ مسکراہٹ روک لینے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ امراہ کو اس شبیہ نے دکھی کر دیا۔ کیا یہ عالیان تھا؟ تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ ویرا پیچھے سے آئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 کافی کے مگ تھے۔ میں تمہیں ڈھونڈنے آئی تھی۔ کیا میں گم ہو چکی ہوں؟ کب؟ ویرا نے آبرو جھکائی۔ مجھے تمہارا فون چاہیے تھا، دادا سے بات کرنی ہے، میرے فون میں کچھ مسئلہ ہے۔ لاؤ اپنا فون دکھاؤ۔ وہ ویرا تھی، ویرا 0070۔ تم اپنا فون دے رہی ہو یا نہیں؟ امراہ نے برا ماننے کی اداکاری کی۔ اپنا فون دو، میں ٹھیک کر دیتی ہوں پاگل، وہ خراب تھا، میں گھر چھوڑ آئی۔ امراہ کی قسمت خراب کہ اسی وقت اس کے بیگ کی اوپری جیب میں رکھے فون پر کسی کا میسج آیا۔ کس پاگل نے اسے اس وقت میسج بھیجا تھا؟ یہ کوئی وقت تھا بھلا؟ ویرا نے دائیں آنکھ کی کمان اچکائی۔ یعنی تو فون تو گھر ہے نا امراہ، ہے نا؟ او یہ تو میرے پاس ہی ہے۔ امراہ کی اداکاری عروج پر تھی۔ اور بھی دیکھ لو کیا کیا تمہارے پاس ہی ہے جسے تم گمشدہ سمجھے بیٹھی ہو۔ یہ کافی کس کے لیے ہے؟ میرے اور عالیان کے لیے۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ گرم کافی ویرا نے اس پر انڈیل دی ہے۔ وہ ہے کون عالیان کے لیے کافی لے جانے والی؟ اور عالیان کیوں پیے گا اس کی کافی؟ جی نہیں پیتا ویسے ویسوں کی کافی ٹیٹ۔ وہ تیزی سے جانے لگی اور جاتے جاتے اپنے ایشین فلیگ کے نام سے مشہور ہو چکے دوپٹے کو تیزی سے سنبھالنے کہ آسکر ایوارڈ اداکاری کرتے ویرا کی کافی گرا بیٹھی۔ او سوری، گریمی ایوارڈ آنر پرفارمنس۔ ویرا کی دائیں آنکھ کی کمان پھر سے اچکی۔ امراہ، ویرا نے اتنا ہی کہا تھا کہ امراہ جلدی سے واپس پلٹ آئی۔ عالیان اس سے ناراض ہے، ٹھیک ہے ایسا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ… خیالات کا ہجوم اس کے دماغ میں ایک دوسرے سے دست و پا ہونے لگا۔ وہ عالیان کو دیکھنے کیوں گئی تھی؟ کیوں؟ اس کی یہ سوال اس کے اندر بازگشت بن گیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا یا بس سب ختم ہو جائے گا؟ جس کی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی وہ عمارت اپنی طرف آنے کے رستے گم کرنے لگی۔ امراہ بلا وجہ یونی میں چکر لگانے لگی۔ اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ وہ پاگل بنی بلا وجہ یہاں سے وہاں گھوم رہی ہے۔ سو جھوٹ سچ بول کر اس نے اپنے آپ کو تسلی دے لی تھی، تو وہ تسلی قائم کیوں نہیں رہ رہی تھی؟ یہ کیا تم تتلی بنی چکرا رہی ہو؟ کسی نے کبھی اس کے پیچھے آ کر کہا تھا میں یونی گھوم رہی ہوں؟ میں تمہیں روز ہی یونی گھومتے دیکھتا ہوں۔ کتنا گھومنا ہے تم نے؟ مجھے ایسا کرنا پسند ہے، لیکن ٹھہرو، تم روز میرا پیچھا کرتے ہو؟ ایک دم اس کے چہرے کے رنگ بدلے، جیسے اس کی چوری پکڑی بگ گئی ہو۔ ایسی باتیں معلوم ہو ہی جاتی ہیں۔ تم میری جاسوسی کرتے ہو نا؟ جاسوسی کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ بیگ میں سے اس نے 2 لالی پاپ نکالے، ایک خود کھانے لگا، ایک اس کے آگے کیا۔ کیا تم دائم کے لیے کام کر رہے ہو؟ اسے یہ خوف رہتا ہے کہ یونی میں ضرور کچھ الٹا سیدھا کر کے پاکستان کا نام لے ڈوبوں گی۔ اسے میری سمجھداری پر شک کیوں ہے آخر؟ لالی پاپ منہ میں دبائے وہ جی جان لگا کر ہنسا۔ تم باتوں کو کتنے رخ دے ڈالتی ہو امراہ۔ تم ایسی باتیں کرنا کہاں سے سیکھتی ہو؟ نہ میں تمہاری جاسوسی کر رہا ہوں، نہ دائم نے مجھے تمہارے پیچھے لگایا ہے۔ ویسے پاکستان میں تم کافی مقبول رہی ہوں گی۔ امراہ سناٹے میں آ گئی۔ اسے کیسے معلوم ہوا یہ؟
اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے آخر؟ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ لالی پاپ منہ سے نکال کر وہ بلند باغ کہکے لگانے لگا۔ تمہاری شکل بتا رہی ہے، میری بات کو پھر سے تم نے اپنی مرضی کا رنگ دے ڈالا ہے۔ تم باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دیتی ہو اور ایسے غصہ کرتی ہو، بھڑکتی ہو اور چڑ جاتی ہو۔ کتنا زرخیز دماغ ہے تمہارا امرہ، میں نے آج تک اتنا زرخیز دماغ کسی کا نہیں دیکھا۔ امرہ نت نئی سوچوں کا عظیم کاشتکار، آہا یہ پکڑو اپنا لالی پاپ، میں نہیں کھاتی یہ، بچی نہیں ہوں میں۔ وہ برا مان گئی اور آگے بڑھ گئی، اور وہ لالی پاپ ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے لپکا اور تب تک اس کے پیچھے ہی رہا جب تک اس نے وہ لالی پاپ کھا نہیں لیا۔ خود سے اور سوچوں سے تھک کر امرہ نے خود کو تھکا ڈالا، ایسی تھکن جو کسی آرام اور دوا سے جانے والی نہیں تھی۔ کھیل تماشا کتاب اب تک سنائی اور دہرائی جا رہی تھی۔ ماسٹر بالی اور رجنی نے شٹل کاک میں دیر تک راج کیا۔ لیڈی مہر کا دل ہی نہیں بھرتا تھا اس کتاب کو سن سن کر، اور امرہ کو تو ایسے یاد ہو گئی تھی کہ وہ بہت آرام سے شروع سے آخر تک تقریر کی طرح اسے سنا سکتی تھی۔ 10ویں بار تو امرہ نے کتاب پکڑنے کی زحمت ہی نہیں کی، ورنہ کتاب تو اسے ازبر ہو چکی تھی۔ پھر امرہ انہیں ایک محبت سو افسانے سنانے لگی۔ نہیں، اشفاق احمد کے لکھے نہیں، یونی میں لکھے جانے والے چلتے پھرتے افسانے۔ سائی کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن روپا گجرات سے ہے اور سنا ہے اس کے خاندان والے خاصی روایتی ہیں۔ انہیں اگر معلوم ہو جائے کہ روپا ایک سیاہ فام عیسائی کو پسند کرنے لگی ہے تو مشکل سے ہی ایک بھی دن یونی میں رہنے دیں۔ لیڈی مہر سر ہلاتی رہیں، انہیں سائی کی کہانی نے جذباتی کر دیا تھا۔ تو عالیان کی فکر ہونے لگی ہے تمہاری کہانیاں سن سن کر۔ امرہ نے لیڈی مہر کو دیکھ کر نظریں چرا لی۔ شارلٹ بھی آنے والی ہے، فون آیا تھا اس کا۔ عالیان بھی شاید کسی نمونے کو پسند کر چکا ہوگا۔ وہ خاموش سی ہو گئی۔ عالیان کتنا بھی انکار کرے، میں جلد ہی اس کی شادی کر دوں گی۔ وہ کہتا ہے کامیاب بزنس مین بن جاؤں گا تو سوچوں گا، لیکن تب تک شاید میں دیکھ نہ سکوں۔ مجھے انکار تو نہیں کرے گا، لیکن میں زبردستی نہیں کرنا چاہتی۔ آپ اس سے بہت پیار کرتی ہیں نا؟ نہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کی محبت مجھے حیران کر دیتی ہے۔ میں نے 1 سال پہلے اسے منع کیا تھا، مجھ سے پوچھے بغیر وہ گھر نہ آیا کرے۔ دیکھ لو، میری سالگرہ کے علاوہ وہ کبھی مجھ سے بغیر گھر نہیں آتا۔ وہ کچھ نہ کہے مجھ سے، میرے لیے کچھ خاص نہ کرے، مجھے خبر ہو جاتی ہے۔ میرے 10 بچوں میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے بچے احسان مند ہو کر عقیدت میں مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں۔ پہلی بار جب میں نے اسے گود میں بٹھایا اور اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو چوما تو وہ ایسے میرے سینے سے لگ گیا جیسے مجھ میں سما جائے گا۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتا، میں اسے چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی؟ اس کی ماں کے بعد میں دوسری عورت ہوں جس سے وہ بے پایا محبت کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے تیسری عورت اس کی بیوی ہوگی جس پر وہ قربان ہی ہو جائے گا۔ عالیان کے ماں باپ خاندان؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ ایک بار پہلے بھی اس نے یہ ہمت کی تھی، اور لیڈی مہر نے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ماضی کے بارے میں ان کے علاوہ کسی اور سے بات نہیں کرنا چاہتی، یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ تم عالیان کی دوست ہو امرہ، لیکن اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھنے کی غلطی کبھی نہ کرنا۔ ایک بار میں نے کوشش کی تھی، اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس بارے میں کبھی بات نہ کروں، وہ تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتا۔ اتنے سے ذکر پر ہی وہ کئی دن گمسم رہا تھا۔ ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں جانتی ہوں۔ ہر دکھ اور صدمے کے بڑھنے کا اپنا ایک الگ وقت اور انداز ہوتا ہے۔ میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش باش ہے۔ بہت مشکل سے میں نے اسے ٹھیک کیا تھا۔ جب تک وہ اور ٹھیک نہ ہو جائے میں کسی کو اسے تکلیف نہیں دینے دوں گی، وہ کوئی بھی ہو۔ خاندان کے نام پر اس کے پاس ایک ماں تھی جو جوانی میں ہی مر گئی، اب میں ہوں اس کا خاندان، اس لیے مجھے ڈر رہتا ہے کہ وہ کسی ایشیائی لڑکی کو پسند نہ کر لے۔ ذات پات خاندان یہ سب ایشیائی لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ 1 سال پہلے یونی میں عالیان کا ایک دوست بنا تھا، پاکستان سے تھا۔ اچھا دوست تھا اس کا، لیکن جب اسے معلوم ہوا عالیان کی ماں ایک عیسائی عورت تھی تو اس نے آہستہ آہستہ عالیان سے تعلق ختم کر لیا۔ کہاں وہ عالیان کو اپنی زمینوں اور باغوں کی سیر کے لیے بلا رہا تھا۔ عالیان بہت آبدیدہ ہوا تھا اس لڑکے کے سلوک سے۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو مشرک تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے، لیکن ان میں سے بہت سو کے گھر والے مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کیا جو مسلمان ہو چکے تھے وہ اس لیے قابل نفرت رہے ہوں گے کہ ان کے خاندان کے لوگ ابھی بھی مشرک ہیں؟ جب عالیان چھوٹا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ اس کے کاغذات میں 2 مذاہب لکھے گئے ہیں، اسلام، عیسائیت۔ اسے دونوں مذاہب کی تعلیم دی گئی۔ میں نے اس سے درخواست کی کہ وہ بالغ ہونے تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسلام کے منافی ہو، اور اس نے میری درخواست مانی۔ میں نے عیسائی بچے بھی پالے ہیں امرہ، لیکن میں نے کبھی ان کی مذہبی تعلیم میں اپنی خود غرضی کو آڑے آنے نہیں دیا۔ میں چاہتی تو سب بچوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہہ سکتی تھی،
وہ مجھ سے اتنے متاثر تھے کہ فوراً میری بات مان لیتے۔ وہ مجھے خدا کے بات کا درجہ دیتے تھے، لیکن میں اپنی ذات میں چھوٹی ہو جاتی۔ شارلٹ مورگن کبھی غیر مناسب لباس نہیں پہنتی، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے۔ میری روایات میں سے انہوں نے کچھ کو اپنا لیا ہے۔ وہ مجھے وضو کرواتے رہے ہیں، میں قرآن پڑھا کرتی تھی تو میرے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے، اذان پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ انہیں یاد ہوتا ہے رمضان کب آئے گا، عید کب ہوگی، جو احادیث فرمان میں نے انہیں سنائے ہیں وہ انہیں یاد ہیں۔ دیکھو امرا، ہم سچی محبت سے سب کچھ کر سکتے ہیں، سب، لیکن خود غرضی، تنگ دلی، تعصب کو دل سے ختم کرنا ہوتا ہے۔ دل کو صاف کرو، پاک کرو تو ہی مقدس ہو کر اٹھتی ہے۔ جسے مقدس ہستیوں پر خدائی پیغامات نازل ہوتے ہیں، محبت بھی خدائی پیغام ہی تو ہے۔ محبت حساب کتاب سے بری ہوتی ہے۔ دل میں بال برابر بھی فرق ہو تو محبت اپنا رخ بدل لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ اس کے ابدی قیام کے لیے وجود کو پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے۔ محبت اپنا رخ بدل لیتی ہے، منہ پھیر لیتی ہے۔ امرہ نے کتنی ہی بار خود کو یہ فکرہ دہرانے دیا۔ چند دنوں بعد اس نے ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو تیز آواز میں نشست گاہ میں بحث کرتے سنا۔ نشست گاہ کا دروازہ بند تھا، پھر بھی آدمی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں۔ کون ہے یہ؟ امرہ نے سادنا سے پوچھا۔ معلوم نہیں، 1.5 سال پہلے بھی یہاں آیا تھا، کافی بحث کر کے گیا۔ پولیس بلوانی پڑی تھی، بعد میں گھر کے اطراف میں گھومتا پھرتا بھی دیکھا گیا تھا۔ امرہ نے رات کو لیڈی مہر سے پوچھا تو انہوں نے ایسا سختی کا تاثر دیا کہ امرہ معذرت کر کے اٹھائی، یعنی دور رہو اس معاملے سے، اور امرہ دور ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کرسی رکھی بیٹھی تھی کہ اس نے آلیان کو دیکھا، اور یہ پہلی بار تھا۔ اسے دیکھ کر اسے برا لگا۔ اس کی سائیکل کے پیچھے ویرا بیٹھی تھی۔ شٹل کاک کے باہر اسے اتار کر وہ چلا گیا اور ویرا ذرا سی لنگڑاتی ہوئی اندر آ گئی۔ کیا ہوا تمہارے پاؤں کو؟ امرہ نے بڑی تنقیدی نظروں سے اس کے پیر کو دیکھا۔ اسے اس کے پیر کی قطعاً کوئی فکر نہیں تھی۔ سڑک پر گر گئی تھی، ہلکی سی چوٹ آ گئی ہے۔ تمہاری سائیکل کہاں ہے؟ آج تو میں سائیکل پر گئی ہی نہیں۔ تو تم واپس کیسے آئی؟ ویرا نے بڑے آرام سے اسے دیکھا۔ امرہ، تم نے کھڑکی سے دیکھ تو لیا ہے کہ مجھے آلیان چھوڑ کر گیا ہے۔ امرہ کو خاموش ہو جانا پڑا، یعنی اس کا پاؤں ٹوٹا تو اس نے آلیان سے کہا مجھے گھر چھوڑاؤ رات کے اس وقت، اور وہ آ بھی گیا۔ رات گہری سیاہ ہو گئی اور نیند نے اڑان بھر لی۔ ساری رات آسمان سے سیاہی برستی رہی، سب کچھ اس سیاہی کے لبادے میں ملفوف ہوتا چلا گیا۔ اس کے لیے اگلی کئی راتیں سونا دوبھر ہو گیا۔ اس نے پھر سے ہمت کی آلیان کے پاس جانے کی، 2 بار گئی اور اس کی پشت دیکھ کر سہم کر پلٹ آئی۔ وہ آنکھیں جو اسے دیکھ کر جگمگایا کرتی تھیں، اب اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہو جاتی تو وہ رو سی پڑتی، اور پھر ایک بار وہ اسے مخاطب کرنے کی جرت کر بیٹھی۔ آلیان، وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ دوست چلا گیا تو اس کی طرف پلٹا۔ اتنی دیر لگی اسے پلٹنے میں، اس سے اگلی بات نہ ہو سکی، اور گھبرا کر اس نے بیگ میں سے ایک عدد چاکلیٹ نکال کر اس کے آگے کی۔ یہ لو میری طرف سے ٹویٹ۔ ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، لیکن وہ حیران ہوا۔ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ امرہ نے مسکرانے کی کوشش کی، جبکہ وہ رو دینے کو تھی۔ میں ٹویٹ نہیں لیتا۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ تو مجھے دے دو، میں ابھی بھی لیتی ہوں۔ اس کی پشت سے وہ بولی، آواز کانپ رہی تھی اور وہ خود بھی۔ آلیان نے ذرا سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ لاجواب ہو چکا تھا۔ صرف ایک لہجے کے لیے وہ پرانا آلیان نظر آیا، اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا، جیسے کسی بھولے بھٹکے انسان نے اسے راستہ پوچھنے کے لیے روکا تھا۔ کتنا کچھ بدل گیا ہے، کتنا کچھ بدل رہا ہے۔ امرہ نے اسے دور جاتے دیکھا، اور جب وہ نظر آنا بند ہو گیا تو پلٹ گئی۔ جس وقت وہ پلٹی، اس وقت آلیان نے اسے بہت دور سے خود کو مکمل چھپا کر جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے اس کے پیچھے جانے کی کوئی حاجت نہیں رہی تھی، نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آیا کرے۔ اسے خود کو اس سے دور ہی رکھنا تھا، وہ خود کو دور ہی لے گیا تھا۔ لیکن رات بھر جاگنے کے بعد وہ منہ اندھیرے حال سے نکل گیا تھا۔ گھٹن کا یہ عالم تھا کہ اسے لگتا تھا زمین اور آسمان آپس میں مل رہے ہیں، اور وہ دونوں کے درمیان دب کر مر جائے گا۔ پہلے وہ حال کے باغ میں آیا اور اپنا سانس بحال کرنا چاہا، لیکن ایسا نہ کر سکا۔ اسے تیز تیز سڑک پر بھاگنا پڑا۔ ہر چیز اسے خوفزدہ کر رہی تھی، اس کا دم گھوٹ رہی تھی۔ وہ بھاگتا رہا اور شہر کے اندر ہو کر بھی شہر سے دور نکل گیا۔ اگر وہ کسی سے بھاگ رہا تھا تو وہ کسی اس کے اندر تھا، اور اس کسی کو وہ اپنے ساتھ لیے بھاگ رہا تھا۔ وہ کسی ایک مارگریٹ تھی اور ایک ولید بشر، ایک سسکیاں بھرتا ہوا، ایک دھتکارتا ہوا۔ 2 لوگوں سے سجا میدان حشر تھا، اور ہر طرف خون ہی خون تھا۔ مارگریٹ کی معصومیت کا، شدت کا، عقیدت کا، محبت کا۔ آخری چیز کوڑیوں کے مقابل دوسرے پلڑے میں رکھی گئی تھی اور بے وزن رہی تھی۔ اس وقت اسے اپنی ذات سمیت دنیا کے کسی عجوبے سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ اسے کسی عروج، کامیابی، کسی زندگی کی چاہ نہ رہی۔ اپنی ذات کی حکمرانی میں اس نے غلام کی حیثیت اختیار کر لی۔
نئے جہانوں کی دریافت کے خواب پست ہوئے، یہ خیال ہی اسے دیوانگی لگا کہ اب وہ پہلے کی طرح ٹھیک ٹھیک زندہ رہ سکے گا۔ اس پر ہر خیال گراں گزرا، سوائے موت کے اس پر وارد ہونے والی چیزوں میں آگے بھی موت ہی رہی، اور پیچھے بھی، اول بھی، آخر بھی، ضروری بھی اور اشد بھی۔ وہی سب اس کے ساتھ ہونے لگا جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا تھا۔ اپنے بیٹے سے بے تحاشا محبت کے باوجود وہ اس کے لیے زندہ نہ رہ سکی، اور ولید البشر سے نفرت کے باوجود وہ اس کے لیے مر گئی۔ اس میں قصور مارگریٹ کا نہیں تھا، اس میں قصور اس در فنا کا تھا جو محبت کی منٹھی میں بند ملتا ہے۔ ایک ہی رات میں یہ در فنا اس کے وجود کی سیپی میں آن براجمان ہوا، اور وہ اس کیفیت میں آ گیا جس میں پل سے چھلانگ لگا دی جاتی ہے، کن پٹی پر پستول رکھ لی جاتی ہے اور ٹریگر دبانے میں تعامل نہیں کیا جاتا، یا سر کے بالوں کو مٹھیوں میں پکڑ کر در و دیوار سے ٹکریں ماری جاتی ہیں اور دل کے مقام پر مکے مارے جاتے ہیں۔ یہ نقطہ فنا ہوتا ہے، بس مٹ جانے کی خواہش اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے پل سے چھلانگ لگائی، نہ ٹریگر دبا سکا، بس آب فنا پیے دیوانوں کی طرح شہر بدلتے معلق گھومتے چلتے آلیان مارگریٹ کو ختم کرتا رہا۔ وہ قبرستان مارگریٹ کے پاس بھی کیا تھا، وہ وہاں مارگریٹ کے مرنے کے بعد پہلی بار خود چل کر گیا تھا۔ ادارے میں قبرستان جانے کا انتظام کیا جاتا تھا، لیکن وہ سختی سے انکار کر دیا کرتا تھا۔ اسے اس مارگریٹ کے پاس نہیں جانا تھا جو اب تابوت میں تھی۔ کیا تھا اگر وہ اس کے کمرے کے گھر کے تابوت میں خود کو زندہ مردہ رکھنے پر قدرت رکھ لیتی؟ اب وہ اس کے پاس آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے، لیکن آنکھوں میں آنسو بہت تھے۔ مارگریٹ کی قبر کو ہتھیلی سے مسلتے اس کے اپنے اندر سے کچے گوشت کے دھیمی آنچ پر جلنے کی بساط آنے لگی۔ اس نے خود کو سونگھا، پاگلوں کی طرح سونگھا۔ وہ تو مارگریٹ بن رہا تھا۔ اسے خوف آیا، خوف سے وہ وہاں سے بھاگا۔ اسے مارگریٹ تو نہیں بننا تھا، جبکہ وہ مارگریٹ ہی بن رہا تھا، یعنی وہ مارگریٹ سے ملنے نہیں، اس کے تابوت میں جگہ لینے گیا تھا۔ وہ مانچسٹر سے دور ہو گیا، اس نے زمین کی حدوں سے نکل جانا چاہا۔ وہ بے سمت سفر کرتا رہا، وہ ایک ہی ٹرین میں ایک ہی نشست پر دن بھر بیٹھا رہا، رات بھر بیٹھا رہا۔ وہ کسی بھی ایک شہر کی ایک ہی سڑک پر کروڑوں بار چکراتا رہتا، چابی کی گڈے کی طرح چلتا تو چلتا ہی رہتا، رکنا تو فراموش کر دیتا، بیٹھتا تو صدیاں گزار دیتا۔ وہ فیصلے کی کیفیت میں تھا، نہ نتیجے کی۔ وہ آر تھا نہ پار، بس وہ گم ہو چکا اور خود کو ڈھونڈنے کی رتی برابر کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا، جیسے اس پر سب آشکار ہو چکا تھا اور وہ سب سے انجان بھی تھا۔ دیکھو میں کود جاؤں گی ولید، ہاں میں کود ہی جاؤں گی، آ کر مجھے روک لو میں کود رہی ہوں، آؤ ولید آ جاؤ۔ آخری سفر پر جانے سے پہلے آخری جملوں میں سے ایک یہ جملہ بھی تھا۔ وہ سہم کر مارگریٹ سے لپٹ جاتا کہ وہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے اور کود نہ جائے، اور وہ زندگی کے اس طرف کود ہی گئی، اور زندگی کے اس طرف اس کا بیٹا بیٹھا تھا لندن برج پر۔ مارگریٹ کو لندن برج بہت پسند تھا، ان دونوں کی آخری تصویر وہیں لی گئی تھی۔ کود جانے کا خیال اس کے ذہن میں بھاگ دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھا تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ ایک افریقی نژاد عورت کی مشقت زدہ اور تھکی ہوئی آواز آئی۔ وہ ایک 8 سالہ بچے کو اس کے پاس بٹھا کر خود چلی گئی۔ بچہ لاغر اور بیمار سا تھا۔ ماں کو دور جاتے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنے قریب رکھے تھیلے کو کھولا اور اس میں سے کسی قدر عقیدت سے 3 گھوڑوں کا گول گول گھومنے والا کھلونا نکالا۔ کھلونا کافی خستہ حال اور ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ بچے نے انگلی ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگوں میں پھنسا کر اسے گول گھما دیا۔ تینوں گھوڑے سے آگے پیچھے بھاگنے لگے اور گھوڑوں کی ٹاپوں اور ہنہنانے کی آوازیں کھلونے سے نکلنے لگیں۔ بچہ ایسے مسکرانے لگا جیسے کسی ایک گھوڑے پر وہ خود سوار ہو، سب سے آگے والے پر، اور گھوڑوں کے ساتھ اس کی مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ بچے کے ننھے سے کہکے نے آلیان کو متوجہ کیا اور پھر اس کی جاندار مسکراہٹ نے۔ بچہ ساری دنیا سے بے نیاز گھوڑوں کو دوڑا رہا تھا۔ تم انہیں دوڑانا چاہتے ہو؟ بچے نے اجنبی کی نظریں خود پر محسوس کر کے اپنا خزانہ استعمال کر لینے کی اجازت دینی چاہی۔ اور یہ دیکھو ایسے چلتا ہے۔ اس نے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر پکڑ کر گھمایا، اور سنو ان کی آوازیں کتنی پیاری ہیں، میں نے کبھی اتنی پیاری آواز نہیں سنی، تم نے بھی نہیں سنی ہوگی۔ کھلونا اس نے آلیان کے کان کے قریب کیا، اور یہ سب کرتے وہ پرجوش سا تھا کہ ایک اجنبی اس کے کھلونے سے متاثر ہو چکا ہے۔ آلیان نے بچے کو ایسے دیکھا کہ وہ ان دونوں ہر چہرے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیوں زندہ ہیں، کیا انہیں زندگی سے دور نہیں بھاگنا؟ اسی پل اس کے اندر کسی قوت نے اسے اکسایا کہ وہ بچے سے مکالمہ کرے۔ یہ قوت اتنی شدت سے اس کے اندر جاگی کہ اتنے دنوں سے ایک لفظ بھی منہ سے نکالنے کی زحمت نہ کرتے آلیان نے خود کو بولتے پایا۔ اس نے بچے کے ہاتھ سے کھلونا لے لیا۔ یہ ٹوٹا ہوا ہے، اس نے قدرے صفاقی سے کہا۔
بچے کا بیمار چہرہ پھیکا سا پڑا اور اسے اپنی پیاری چیز کے لیے ایسے کلمات پر صدمہ پہنچا۔ نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، اس نے اس انداز سے کہا کہ دنیا کا کوئی انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ دیکھو، اس گھوڑے کی دم نہیں ہے، اس والے کا سر نہیں ہے، اور اس گھڑ سوار کا بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ اس بات سے بچے کو اور صدمہ ملا، لیکن اس نے ایسا انداز اپنا لیا کہ وہ اس بات کے خلاف ہی ڈٹ کر دکھا سکتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں۔ اس نے اس انداز میں ہنس کر کہا جیسے عالیان پاگل ہو۔ عالیان پاگل ہی تھا، وہ بچے کی بات پر سن ہو گیا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں۔ یہ گونج اس کے کانوں کے پردوں سے کہیں اندر اتری اور اس نے جانا کہ وہ کس بات سے انجان رہا ہے۔ بچے نے جو فلسفہ اپنا رکھا تھا وہ فلسفیوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اگر ان سب گھوڑوں کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں، سر بھی، اور سب گھڑ سوار مر جائیں تو اس کی آواز کانپ رہی تھی، پھر بھی دوڑیں گے، میں انہیں دوڑا لوں گا اور گھڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا۔ بچے نے انقلاب برپا کر دینے والے انقلابی کے سے انداز میں ہاتھ مٹھی کو ہوا میں لہرایا۔ یہ دیکھو، اس نے ایک گھڑ سوار پر انگلی رکھی، یہ ٹوٹ کے گر چکا تھا، تمہاری زبان میں یہ مر چکا تھا، میں نے اسے گھوڑے کی پیٹھ پر رکھ کر باندھ دیا۔ تم غور کرو گے تو بھی تمہیں وہ باریک مضبوط دھاگا دکھائی نہیں دے گا جس سے میں نے اس گھڑ سوار کو باندھا ہے۔ کرو غور، ڈھونڈو دھاگا۔ عالیان نے غور کیا، وہ دھاگے کے گوت کو ڈھونڈ نہیں سکا۔ بچہ اس معاملے میں اپنے فن کی بلندیوں پر رہا تھا۔ میں نے کہا نا، میں گھڑ سوار کو مرنے نہیں دوں گا، میں انہیں زندہ رکھنا جانتا ہوں۔ یہ گھوڑے کی پیٹھ پر ہمیشہ موجود رہیں گے۔ بچے نے آخری معرکہ بھی سر کر لینے والے سپہ سالار کی آواز کی کھنک کی طرح کھنک کر کہا۔ میں نے کہا نا، میں گھڑ سواروں کو مرنے نہیں دوں گا، میں انہیں زندہ رکھنا جانتا ہوں۔ یہ فکرہ عالیان کے اندر آسمان پر نکلنے والی دھنک کی طرح پھیل گیا۔ اور اس کی چابی یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اس کے اندر چھپ کر بیٹھے پرانے عالیان نے دعا کی کہ کاش بچہ اسے لاجواب کر دے۔ بچے نے فاتحہ کی سی سربا سجود مسکراہٹ کو اپنی ہونٹوں پر سجا لیا۔ اس کی چابی ہے میرے پاس جو کبھی نہیں ٹوٹے گی، یہ دیکھو۔ اس نے وہ انگلی جو وہ گھوڑے کی ٹانگوں میں اڑس کر انہیں دوڑاتا رہا تھا اٹھائی۔ یہ ہے اس کی چابی، میں ہوں اس کھلونے کی چابی، کہہ کر اس نے گھوڑوں کی اس عظیم چابی کے ذریعے پھر سے دوڑایا اور مایوسی کے میدان میں امید کے گھڑ سوار دوڑنے لگے۔ اس نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ سیپی نے منہ کھولا اور در فنا کو اگل دیا، کیونکہ انسان پر یہ جائز نہیں کہ اپنے اندر وہ اسے جگہ دے۔ اس میں آب فنا کا چشمہ اس پر حرام کیا گیا ہے۔ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے کھلونے کو کیسے چلایا جائے گا۔ میں ہوں اس کی چابی۔ گھڑ سوار مقابلے کے جوش سے لڑکار اٹھے گھوڑوں کی ٹاپوں نے دلدلی جنگلوں کو پیچھ پچھاڑ ڈالا۔ ان پر انسان سوار تھے، وہ انسان جو دکھ و شکستگی کے سمندروں کو بھی پاٹ جاتے ہیں۔ گھوڑے کو گرنے نہ دو، گھڑ سوار کو مرنے نہ دو۔ اقوال یاد کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتی۔ مارگریٹ کو کاش کو یہ فلسفہ سکھا دیتا، اور اب وہ زندہ ہوتی اور اس کا بیٹا پل کے دہانے پہ نہ بیٹھا ہوتا۔ جو انسان روتا ہے وہ آسمانی فرشتوں کو رنجیدہ کر دیتا ہے۔ فرشتے کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں ماما؟ انسان کو رونے کے لیے نہیں بنایا گیا، اس پر اشرف ہونے کا تاج سجایا گیا ہے۔ اس تاج کو سجا کر انسان روئے گا تو رنجیدہ ہی کرے گا نا۔ انہوں نے انسان کی تخلیق دیکھی ہے، اور وہ یہ کیسے فراموش کر سکتے ہیں کہ انسان کو وہ علم و حکمت عطا کی گئی جو انہیں نہیں دی گئی۔ اگر انسان وہ منظر دیکھ لے جب کائنات کا رب اس کی تخلیق کا فیصلہ کرتا ہے اور نطفے میں جان ڈالتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے اور لوح پر اس کا نام لکھا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس بندے کے لیے ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں، تو انسان صرف اور صرف اپنے مقصد حیات کے لیے جد و جہد کرے، وہ دکھ پر صبر کرے، نعمت پر شکر کرے، وہ زندگی کو بامقصد بنانے کی بندگی جانے۔ رتبوں میں سب سے پہلا رتبہ خود تخلیق میں لائے جانے کا ہوتا ہے، اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر و شکر کرنا چاہیے۔ ماما مہر نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر کہا تھا، اسے یہ یاد تھا، اسے وہ بھول گیا تھا تو ہی اس حالت میں یہاں بیٹھا تھا۔ زندگی میں جو جذبہ اپنے آپ کو برباد کرنے لگے اس جذبے سے دور ہو جائیں، کیونکہ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کا فیصلہ خدا نے کیا ہے۔ وہ اپنا خدا خود نہیں بن سکتا، وہ خود کو برباد نہیں کر سکتا۔ بچے کی پیشانی چوم کر عالیان وہاں سے اٹھایا۔ اسے مارگریٹ نہیں بننا تھا۔ اس کے پیچھے بچہ گھوڑے دوڑا رہا تھا، ساز بجا رہا تھا، کیونکہ اس کھلونے کی چابی وہ خود تھا، اور وہ گھڑ سوار اس وقت تک نہیں گر کر مریں گے جب تک وہ چابی سلامت تھی۔ زندگی کھیل نہیں ہے، زندگی میدان ہے، ابد کا میدان، اور ابد کی زندگی کے لیے گھوڑے گرنے نہ دیں، گھڑ سوار کو مرنے نہ دیں، یہ فرض ہے، ورنہ انسان اشرف ہونے کا شرف کھو دے گا، یہ حقیقت ہے۔ وہ مانچسٹر واپس آیا تو رات ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جاب پر ہارٹ راک آ گیا۔ مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، کارل نے اس کی آ کر گردن دبوچ لی تو اس نے کہا، دوبارہ ایسے غائب نہیں ہونا۔ کارل نے اس کا ایک کان کھینچا خوشی کے احساس سے۔
اور اب آج رات کارل اسے زبردستی سڑک پر کھینچ لایا۔ دونوں مٹر گشت کرنے لگے۔ آتے ہوئے کارل ایک ہال میڈ کا پیزا اٹھا لایا تھا جو وہ اپنے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر خود ذرا سی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو گیا تھا۔ تمہارا کب تک ٹھیک ہونے کا ارادہ ہے؟ پیزا کو سونگھ سونگھ کر کھاتے اس نے بھرے ہوئے منہ سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتے۔ جب تم چھوٹے تھے تب تم ایسے رہا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ابھی پورا ٹھیک نہیں ہوں۔ چلو پھر یہ بتاؤ، پورے ٹھیک کب تک ہو جاؤ گے؟ زندگی ایک عجیب مضمون ہے نا کارل۔ اپنے نہ ٹھیک ہونے کی بات اس نے زندگی سے شروع کی۔ بالکل نہیں، زندگی ایک خالی مضمون ہے۔ یہ مضمون پڑھا جانے والا نہیں، لکھا جانے والا ہے۔ اسے ہم لکھتے ہیں، یہ زندہ دل ہوگا، رنگین یا کامیاب، ہم طے کرتے ہیں۔ یہ مشکل ہوگا، بیکار یا فضول، اس کا عنوان ہم ہیں۔ میں، کارل، تم، آلیان، مجھے دیکھو۔ کیا تم نے مجھے کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں نے خود کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جس دن تم سے شرارت کی تھی، تمہاری رونی شکل دیکھ کر کی تھی، ورنہ تم جیسے تھے ویسے بچے مجھے پسند نہیں تھے۔ تم میرے مزاج کے نہیں تھے۔ جانتا ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیوں بن رہا ہوں۔ پر سنو، ایک دن چرچ میں سروس کے بعد فادر نے مجھے روک لیا۔ میں خاموش اور اداس رہا کرتا تھا، کافی چھوٹا تھا اس وقت۔ وہ کئی بار مجھے سمجھا چکے تھے کہ زندگی ایسے اداس ہو کر نہ گزارو۔ اس دن انہوں نے میرے سامنے گلاس توڑا، گلاس گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا میں ان ٹکڑوں پر ننگے پاؤں چلنا چاہوں گا۔ میں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ دکھ ٹوٹا ہوا گلاس ہے، کرچیاں اور ٹکڑے، ان پر چل کر ہم خود کو زخمی کر سکتے ہیں، بس جو ہو چکا اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ گلاس ٹوٹ چکا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹوٹے ہوئے گلاس کو اٹھاؤ اور باہر پھینک دو۔ اس کی کرچیوں پر خود کو گھسیٹتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ کم عقلی اور بے وقوفی ہے، جبکہ انسان اس سے عرفہ توقعات وابستہ کی جاتی ہیں۔ کارل سارا پیزا کھا چکا تھا اور خالی ڈبہ ڈسٹ بن ڈھونڈ کر اس میں ڈال چکا تھا۔ یہ سب باتیں کر کے میں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ میں تم سے زیادہ سمجھدار اور بہادر ہوں۔ آلیان نے خاموش اور بہادر انسان کو دیکھا جو کسی کا پیزا چرا کر کھا رہا تھا۔ اگر تم اس کی وجہ سے اپسٹ ہو تو میں اسے یونی سے نکلوا سکتا ہوں، کارل نے سنجیدگی سے کہا۔ اور تمہیں اس کی ٹویٹ لے لینی چاہیے تھی، لے کر مجھے دے دیتے۔ ایسے معاملات میں غصہ نہیں کرتے۔ کسے نکلوانے کا کہہ رہے ہو؟ امرہا کو۔ کون امرہا؟ کارل خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکا دیے۔ کون امرہا؟ دلچسپ۔ تم کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو کارل؟ ٹھیک ہے، بات یہیں ختم، بلکہ سب ختم۔ پھر تم پہلے جیسے کیوں نہیں ہو رہے؟ ایسا لگتا ہے تمہاری کھال میں کوئی اور چل پھر رہا ہے۔ کارل نے اس کی ناک کی چٹکی لی۔ آلیان کی کھال میں آلیان ہی ہے۔ آلیان نے اس کے دونوں کانوں کو ایک ساتھ مڑوڑا۔ خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ ایک دوڑ ہو جائے، آلیان نے پیشکش کی۔ کارل نے جاندار کہکا لگایا۔ بات بدل رہے ہو۔ 4 3 2۔ آلیان نے انگلیاں اٹھائیں۔ 1۔ کارل چلایا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ آلیان بھی۔ اب بس یہی حل تھا، بھاگتے پھرنا، آنکھیں میچ لینا، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لینا، راستہ بدل لینا، غیر حاضر ہو جانا، غیر ہی بنے رہنا۔ مشکل تھا، مشکل سے ہی ہونا تھا۔ ابھی ان کی دوڑ حال سے ذرا دور ختم ہوئی تھی اور کارل جیت گیا تھا کہ ایک پاؤں میں اپنا اور ایک میں کسی دوسرے کا جوتا پہنے شاویز کارل کے سامنے آیا۔ اتفاق سے اس کے دائیں ہاتھ میں باکسنگ گلوز تھا۔ میرا پیزا تم نے کھایا؟ وہ باکسنگ رنگ میں آیا۔ تمہیں نہیں، تم سے کس نے کہا؟ کارل نے سارے جہاں کی معصومیت سے پوچھا۔ تمہارے چمکیلے ریکارڈ نے۔ اب شرافت سے میرا پیزا واپس کر دو۔ کارل نے پورا جبڑا کھول دیا۔ دیکھو کیا اس میں سے تمہارا پیزا ہو کر گزرا ہے۔ شاویز نے منہ پھیر لیا اور ناک پکڑ لی۔ یہ باکسنگ گلوز تم دیکھ رہے ہو نا، اور تم جانتے ہو عامر خان میرا پسندیدہ باکسر ہے۔ تم مجھے اکسا رہے ہو کہ میں اسے سڑک پر خراج تحسین پیش کروں۔ اس نے باکسر کی طرح اچھل اچھل کر کہا۔ بڑی، تم آلیان سے پوچھ لو، میں نے تو 2 ہفتوں سے پیزا کی شکل نہیں دیکھی، جبکہ ان 2 ہفتوں میں پورے 10 پیزا ہال سے غائب ہوئے ہیں، شاویز نے دائیں ہاتھ کو لہرا کر کہا۔ کارل نے اس گھونسے سے اپنی ناک بچائی۔ اس نے ہی پیزا کھایا ہے، آلیان نے کہا۔ کارل کو ذرا حیرت نہیں ہوئی، اسے آلیان سے یہی توقع تھی۔ شاویز نے ہاتھ لہرایا، مکہ مارنے کے لیے نہیں، بلکہ مکے کی متوقع آمد کی خبر دینے کے لیے۔ جو ٹیسٹونی کے جوتے تم نے مارک کو رینٹ پر دیے تھے، میں احتیاطاً انہیں اس کی وارڈروب سے نکال کر اپنی وارڈروب میں لاک کر کے آیا ہوں۔ آلیان پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا کہ اب کارل تم کیا کرو گے؟ کارل خاموش سے شاویز کو دیکھنے لگا۔ اس کے جوتے پیزا سے مہنگے تھے۔ اب تم پیزا لے آنا اور جوتے لے جانا۔ جب تک پیزا نہیں آئے گا، کافی گھنٹہ جوتوں پر ہرجانہ بڑھتا جائے گا۔ 1 گھنٹے بعد آنے کی صورت میں 2 دن میں جوتے سنبھال کر کے تمہیں دوں گا، اور میں یہ بتا دوں انہیں پہن کر میں فٹ بال کھیلنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔
शावेज ने खिलाई मुक्का लहरा कर कहा। कार्ल ने शावेज के कंधे पर हाथ रखा। पिछले हफ्ते तुमने जेरी को अपना हैंडीकैम इस्तेमाल के लिए दिया था। जेरी इतना लापरवाह है कि उसे स्टडी टेबल पर ही रखता है, कार्ल ने कहा और हाल की तरफ दौड़ लगा दी। जब तक शावेज को बात समझ में आई थोड़ी सी देर हो चुकी थी, फिर भी वो कार्ल के पीछे तेजी से भागा, लेकिन कार्ल हाल का दाखिली दरवाज़ा पार कर चुका था। और मैं ये बता दूं, मैं हैंडीकैम को नहलाने का इरादा रखता हूँ, कार्ल ने भागते हुए चिल्लाकर कहा। आलियान ने भी दोनों के पीछे भागना मुनासिब समझा, क्योंकि उसका इरादा शावेज की मदद करने का था। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ऑडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। कल फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा।